اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وملجانا ومأوانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب مکرم شفیع معظم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے بعد سامعین ذی وقار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت اور رسالت کا آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور جو طریقہ آپ لے کے آئے وہ اتنا کامل و مکمل ہے، وہ ایک انسانی زندگی کے لیے اتنا جامع ہے کہ اس کے بعد اب دوسرے کسی دین کی یا کسی شریعت اور طریقے کی ضرورت موجود نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء جب آتے وہ دنیا سے چلے جاتے، پھر دوسرا نبی آتا، لیکن ان کا جو طریقہ تھا، جو ان کا دین اور مذہب تھا، اس کا فائدہ کسی ایک خاص زمانے تک ہوا کرتا تھا۔ پھر جب دوسرا نبی یا رسول آتا اس کو الگ سے شریعت دے دی جاتی، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال جب حج ارشاد فرمایا تو میدان عرفات میں آپ موجود تھے، حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران سورۃ مائدہ چھٹے پارے کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہی قرآن کی سب سے آخری آیت تھی جو نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل فرما دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
اور اپنی نعمت آپ پہ تمام فرما دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ کے لیے ہم نے اسلام کو دین منتخب فرما لیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی جامعیت یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہے۔ پچھلے جتنے بھی ادیان آئے، موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت اور کتاب لے کے آئے، لیکن کسی نبی اور کسی رسول کی شریعت اور ان کے دین کو مکمل نہیں بتایا گیا۔ اور اسی طرح کسی شریعت اور کسی دین کو اللہ نے اپنا پسندیدہ دین قرار نہیں دیا۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اب قیامت تک دوسرا کوئی دین نہیں آئے گا اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی صفات گنوائیں تو آپ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ نے مجھے دیگر امتیازی خصوصیات عطا کی ہیں، ان میں سے ایک امتیازی خصوصیت میری یہ بھی ہے کہ انا العاقب، حضور نے فرمایا میرا ایک نام عاقب بھی ہے، والعاقب الذی لا نبی بعدہ، اور عاقب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر دوسرا کوئی نبی نہیں آتا۔ تو یہ آپ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما لیا تھا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی ایک مثال کے ذریعے اپنی ختم نبوت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا بنیانا، حضور نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا خوبصورت اس نے گھر بنایا، اس نے گھر کی خوبصورتی پہ حد تمام کر دی، پھر اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ میرا گھر دیکھو۔ لوگ آئے یطوفون بہ، لوگوں نے آ کر اس گھر کو دیکھا، کوئی اندر سے دیکھ رہا ہے، کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے، اور حضور نے فرمایا وَيُعْجِبُونَ لَهُ، لوگ بڑی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ واقعی یہ گھر تو بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، اندر سے بھی خوبصورت ہے، باہر سے بھی خوبصورت ہے، الا موضع اللبن، حضور نے فرمایا لیکن ایک اس گھر میں کمی ہے تو بڑا خوبصورت، لوگ تعریفیں تو بڑی کر رہے ہیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی چھوڑی گئی ہے۔ ہر شخص آتا ہے اور اسی ایک جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اتنا بڑا گھر، اتنا خوبصورت گھر جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس ایک اینٹ کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس ایک اینٹ کی وجہ سے یہ نامکمل نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے امتیو انا هذه اللبنہ، وہ ایک اینٹ جو رہتی تھی وہ میں ہوں۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج شریف کی رات جب 1,24,000 انبیاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ہر نبی نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو ہم آج کی زبان میں خطبہ استقبالیہ کہتے ہیں۔ ہر نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خطبہ جب ارشاد فرمایا اور وہ تمام صفات بیان کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے تمام انبیاء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بہذا فضلکم محمد، یہی وہ فضیلتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ نے محمد کو تم پہ فضیلت عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفت اور آپ کی یہ خاصیت کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یاد رکھیے یہ کوئی ایسی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے انبیاء کرام کے اس جماعت میں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا، جو مستقبل کا علم عطا فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے کہ نبی کو ماضی کا علم بھی ہوتا ہے، نبی کو حال کا علم بھی ہوتا ہے، نبی کو آنے والے وقتوں کا علم بھی ہوتا ہے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی حیات طیبہ میں ارشاد فرما دیا تھا، سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں 30 دجالون کذابون، حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 ایسے بندے پیدا ہوں گے جو کذابون، بڑے جھوٹے ہوں گے، دجالون، دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، اور ان 30 میں سے ہر ایک یہ اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد قیامت تک 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن حضور نے ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ امت کا ایک اجماعی عقیدہ رہا ہے کہ جب بھی کسی بھی دور میں جب بھی کوئی بدبخت اٹھا اور اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ہر زمانے کے جتنے بھی ہماری اس امت کے نیک افراد تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں ان کا جو ہے وہ راستہ روکا۔ سب سے پہلا جو جہاد ہوا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، آخری دن تھے، اور ان دنوں میں یمامہ ایک علاقہ تھا یمن کی طرف، جہاں پہ کہ ایک بدبخت جس کا نام مسیلمہ تھا، جب اس نے اعلان نبوت کیا اور وہ اتنا دجال اور اتنا چالاک تھا کہ ایک بہت بڑا لشکر اور یمامہ کی ایک بہت بڑی آبادی اس کی ہمنوا ہو چکی تھی، وہ جھوٹی وحی کا اقرار کرتا، لوگوں کو جھوٹ سناتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا کہ نہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، ساتھ میں یہ بھی کہا کرتا تھا۔ لیکن جس طرح کے بنی اسرائیل کے انبیاء آیا کرتے تھے کہ ان میں سے ایک نبی صاحب شریعت ہوا کرتا تھا، دوسرے نبی اس کے معاونین ہوا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح محمد الرسول اللہ کا ایک معاون ہوں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی جو سب سے پہلا آپ نے کام کیا وہ مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کی تیاری تھی، اور اس لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ ایک اتنا عظیم لشکر تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر نے 13,000 افراد کا لشکر تیار کیا، 13,000 کا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ میرے نبی کے صحابہ، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ جہاد ہے جس کے لیے میں تمہیں بھجوا رہا ہوں کہ جس میں کوئی ایک صحابی پیچھے نہیں رہے گا، چاہے وہ بدری صحابی ہے، چاہے وہ سابقون اولون والا صحابی ہے، اور بدر اور احد میں شریک ہونے والا صحابی ہے، احزاب اور خندق اور فتح مکہ اور غزوہ خیبر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، کوئی بھی گھر میں نہ رہے بلکہ سب کے سب جہاد کے لیے نکلیں۔ اور پھر آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ نے تلوار اٹھائی، اپنی سواری پہ اوپر زین کسی، جب آپ چلنے لگے تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں تشریف لائے اور عرض کی اے خلیفۃ المسلمین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تم جا رہے ہو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میں نے بھی اس بدبخت کے خلاف جا کے جنگ لڑنی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں اس بات پہ اڑ گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، آپ کی جگہ ہم جا رہے ہیں، اگر آپ بھی چلے جائیں گے ہمارے ساتھ تو پیچھے یہ نظام حکمرانی کون دیکھے گا، جو ذمہ داریاں آپ پہ ڈالی گئی ہیں ان کو کون نبھائے گا، ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، اس لیے آپ یہیں پہ رہیں۔ پھر ان کے اصرار کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر خود پیچھے رہ گئے، اور یہ اتنی عظیم جنگ تھی کہ جس جنگ میں جب جنگ ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کذاب جو تھا اس کو شکست فاش دی، وہ وہاں پہ بدبخت وہاں پہ مردار ہوا، اس کے لشکر کو جو ہے تہس نہس کر دیا گیا۔ قیامت تک اس فتنے کو، مسلمہ کے اس فتنے کو جب ختم کر دیا گیا اور جب شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو 1200 شہداء جو ہے ان کی تعداد تھی، 1200 صحابہ اور تابعین اس جنگ میں شہید ہوئے کہ جن میں 700 صرف وہ صحابہ تھے کہ جو قرآن کے حافظ، قاری اور قرآن کے عالم تھے، 700۔ اسی کے بعد پھر حضرت عمر کا ایک جو ہے
ایک فلسفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پہ عرض کی تھی، یا ابا بکر اگر اسی طرح ہمارے علماء اور حفاظ اور قراء صحابہ شہید ہوتے رہے کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ اسی کے بعد قرآن جمع کرنے کے لیے پھر ایک تحریک چلی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ کس وجہ سے؟ 1200 صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کی۔ حالانکہ حضور کی جہادی زندگی اگر ہم دیکھیں نا، 9 سالہ آپ کی جہادی زندگی ہے، 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک۔ ان 9 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں خود حصہ لیا، جن کو غزوات کہا جاتا ہے، 27 غزوات، اور 46 وہ چھوٹے بڑے لشکر کہ جن میں آپ خود تشریف لے کے نہیں گئے لیکن صحابہ کو بھیجا۔ تو 27 غزوات جس میں آپ نے خود شرکت فرمائی، اور 46 وہ لشکر جس میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔ اگر ان تمام جنگوں کو جمع کیا جائے اور 9 سال کا عرصہ اس کو دیکھا جائے، اور ان تمام جنگوں میں اگر شہداء کو اکٹھا کیا جائے کہ کتنے صحابہ شہید ہوئے، تو 250 بھی سارے نہیں بنتے۔ ان 27 غزوات میں اور 46 سرایا میں 9 سالوں میں 250 صحابہ شہید نہیں ہوئے، لیکن اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے، ایسے کذاب پیدا ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن ہوں گے وہ جھوٹے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں جب بھی اس قسم کا جب دھوکے باز اٹھا تو اس زمانے کے مسلمانوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، ان کے خلاف قلمی جہاد کیا، ان کے خلاف زبانی جہاد کیا، ان کے خلاف عملی جہاد کیا، میدان جہاد میں نکلے۔ اور بہت ساری ایسے مثالیں ہماری تاریخ اسلام میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں جو سب سے بڑا فتنہ، حالانکہ یہاں پہ اور بھی بر صغیر کی تاریخ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اوروں کو شہرت نہیں ملی، ان کے ماننے والے نہیں ہوئے۔ انہوں نے دعویٰ تو کیا لیکن ختم ہو گئے خود ہی۔ لیکن ایک عظیم فتنہ کہ جس کی جو ہے پشت پناہی اس زمانے کی برٹش حکومت کر رہی تھی، وہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ قادیان کا رہنے والا تھا، ایک شاطر اور چالاک شخص تھا۔ انگریزوں نے اس کو اٹھایا اور اس نے اس امت کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے اور ان کی صفوں میں درار ڈالنے کے لیے اس نے اعلان نبوت کروایا۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہ اگر جن کی باتوں کو اگر دیکھا جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے، اگر اس کے دعووں کو دیکھا جائے، تو ایک تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا شخص، جس کو اگر ہم یوں کہیں کہ اس کو دین کا تھوڑا سا بھی علم ہوگا، تو وہ اس کی تحریریں، اس کی کتابیں اور اس کے رسالے پڑھ کر دیکھ کر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی کسی کو جو ہے وہ علم و تعلیم کے ساتھ تھوڑا سا بھی رابطہ ہے، تو ایک عظیم فتنہ ہمارے اس بر صغیر میں ان انگریزوں نے پیدا کیا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ چلو ایسا ایک شخص کو پیدا کریں گے، اس کو اٹھائیں گے، ہم اس کی پوری سپورٹ کریں گے اور یہ اعلان نبوت کرے گا، بر صغیر کے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، تقسیم در تقسیم ہو جائیں گے، پھر ہم جس طرف ان کو لے جانا چاہیں چلیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ ایک ہمت پیدا فرمائی کہ آج بھی اس مرزا قادیانی کے ماننے والے ہیں، لیکن الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ انگریز اپنی اس سازش میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور آج بھی مرزا کے جتنے بھی فالوورز ہیں، اس کے جتنے بھی باقی ذریت ہے، آج بھی وہ بر صغیر میں نہیں ہیں بلکہ وہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھ کر یہاں پہ فتنہ اور فساد اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے ملک میں ان کو اقلیت قرار دیا گیا۔ 7 ستمبر 1974 کو جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اس وقت ہمارے علماء اٹھے، قومی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے جو ہے تحریک چلائی۔ انہوں نے اس وقت کا جو مرزا کا جو اس وقت کا تھا مرزا ناصر، اس کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا، اس کے ساتھ اس نے بحث مباحثہ کیا، کئی دنوں تک قومی اسمبلی میں یہ بحث چھڑی رہی، اور پھر آخر میں 7 ستمبر کے دن ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا کہ شرعاً اور اسلام میں اور شریعت میں تو ویسے بھی یہ لوگ کافر ہیں،
لیکن ہمارے ملک کے قانون اور آئین میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر تصور کیے جائیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اس ملک پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک میں ایسے افراد پیدا کیے کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، جنہوں نے ماریں کھائیں، جنہوں نے دھکے کھائے، جن کے اوپر جو ہے وہ پرچے کاٹے گئے، جن کو اذیتیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کا استقلال جو ہے وہ کم نہیں ہوا، ان کی ہمت نے جواب نہیں دیا، وہ لگے رہے یہاں تک کہ جب تک کہ اپنے اس مقصد کو انہوں نے پورا نہیں کر لیا وہ آرام سے نہیں بیٹھے۔ بلکہ تاریخ، ہماری ملک کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ آخر میں جب سارے لوازمات پورے ہو گئے تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے علماء کے سامنے ایک بات رکھی۔ علماء کا اجلاس ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت، ان کے سامنے اس نے ایک بات رکھی کہ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کا بچے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اگر یہ مرزا کہہ رہا ہے یا اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ مرزا حضور کے بعد جو ہے وہ نبی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں، جب ہمارا قانون نہیں مانتا، ہماری شریعت نہیں مانتی، ہمارا اعتقاد یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کہتا رہے نا، اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ کہتا رہے تو اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں آئین میں بھی اس کو کافر قرار دینا ہے؟ تو اس وقت علماء کا جو ایک جو وفد گیا تھا، اس میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا بھٹو صاحب، میں آپ کو اور کیا دلائل دوں گا، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ جس کرسی پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک شخص آئے اور وہ کہے کہ یہ کرسی میری ہے اور میرا اس پہ بیٹھنے کا حق بنتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو بھٹو صاحب نے اس وقت جواب دیا کہ یا تو وہ پاگل ہوگا اور یا پھر وہ میرا غدار ہوگا۔ جو یہ کہے کہ ہاں یہ کرسی میری ہے آپ کی نہیں ہے، تو وہ تو پاگل ہوگا، اور یا وہ پھر ہمارے ملک کا اور میرا غدار ہوگا جو اس طرح کہے گا۔ تو اس وقت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، اچھا آپ کی ایک چھوٹی سی کرسی جو صرف چند صوبوں تک محدود ہے، آپ کی یہ کرسی اگر کوئی آپ سے چھیننا چاہے، لینا چاہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہوگا یا غدار ہوگا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جو کرسی ہے، جو پوری کائنات کو محیط ہے، اگر کوئی شخص اس کرسی کو چھیننا چاہے تو کیا ہم اس کو غدار تصور نہیں کریں گے؟ یقیناً تصور کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، انہوں نے آخر میں جب سائن کرنے لگے نا، اس قرارداد جب پیش ہو گئی اور قانون بن گیا، صرف آخر میں جو ہے وہ وزیر اعظم کا دستخط رہتا تھا، جب وہ سائن کرنے لگے تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ آج میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ اور پھر یہی وجہ کہ جب بعد میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر ان کو پھانسی دی گئی، جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں جو انہوں نے باتیں کی اور جو آبیتی ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ جس دن میں نے سائن کیا تھا اس دن میں جان گیا تھا کہ مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن میرے لیے یہی کافی ہے میری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خدمت میرے ہاتھ سے سر انجام دی۔ تو وہ ایک عظیم فتنہ مرزا قادیانی کا، چونکہ آج بھی جو ہے وہ طاغوتی قوتیں اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، آج بھی طاغوتی قوتوں کی پشت پناہی کی بدولت وہ پوری دنیا میں دھندناتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے ملک میں تو ہے ہی اقلیت، لیکن یاد رکھیے ہمارے ملک میں اور بھی بہت ساری اقلیتیں ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، نہ جانے کون کون سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے لیے یاد رکھیے ہمارے دل میں نرم گوشہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی اقلیتیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اقلیت ہیں، ہم یہاں پہ جو ہے وہ مینارٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ قادیانی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ملک کا کے قانون کے نیچے لانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں پہ اقلیت ہوں۔ باقی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ راستہ ہے، ہماری یہ عبادت ہے، لیکن یہ اسلام کے لبادے میں، قرآن کے لبادے میں، دین کے لبادے میں غدار ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، پاکستان کی تاریخ جو شخص جانتا ہے
تحریک پاکستان سے لے کر آج تک جو پاکستان کی تاریخ جانتا ہے اس طالب علم کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، یہاں تک کہ کشمیر کا مسئلہ پچھلے جو ہے وہ پاکستان بننے سے آج تک، پھر جو ہے وہ بنگال کا ہم سے جدا ہونا، اور پھر اس کے بعد جتنی جنگیں ہماری لڑی گئیں، یاد رکھیے ہر ایک معاملے میں ان قادیانیوں کا بہت بڑا ہاتھ اور کردار تھا۔ یہ تاریخ کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف ہمارے دین ہی کے دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ فتنہ قادیانیت یہ ہمارے ملک کے بھی دشمن ہے، ہمارے ملک کے بھی یہ غدار ہیں، یہ ہمارے ملک کے قانون کو نہیں مانتے۔ ہاں اگر یہ قوانین کو مان لے، یہ کہے کہ ہاں بالکل ہم یہاں پہ اقلیت ہے، ان کو بھی اسی طرح یہاں پہ رہنے کا حق دیا جائے گا جس طرح کے عیسائی رہ رہے ہیں، جس طرح کے سکھ رہ رہے ہیں، جس طرح کے ہندو یہاں پہ رہ رہے ہیں، کھلم کھلا اپنی عبادات کر رہے ہیں، اپنے تہوار منا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک کے بھی غدار ہیں، یہ ہمارے دین کے بھی غدار ہیں، یہ ختم نبوت کے بھی غدار ہیں، اور شروع سے ہی یہ چونکہ طاغوتی قوتوں کے اعلی کار رہے ہیں، اس لیے ہم نے خود بھی اس عظیم فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ بے لگام جو ایک جانور اور بے مہار ایک اونٹ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو سبز باغ دکھا کر یہاں سے یورپ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ عورتوں کا جھانسا دے کر، لڑکیوں کا جھانسا دے کر، نوکریوں کا جھانسا دے کر، وہاں پہ نیشنلٹی کا جھانسا دے کر ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ پھر واپسی کا راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ اتنا آگے ہمارا ایک نوجوان چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کر العیاذ باللہ کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، واپس آنا چاہے بھی تو نہیں آ سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے ہم نے اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو، اپنے آنے والے لوگوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ اپنی اولاد، اپنے چھوٹوں کی ہم نے سرپرستی کرنی ہے، ان پہ ہم نے نظر رکھنی ہے، ان کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، میڈیا پہ کن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، کن لوگوں کی صحبت اور مجالس میں یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی، میڈیا تو بڑی دور کی بات، ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں، ہماری کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے افراد موجود ہیں جو آج بھی کھلم کھلا قادیانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس فتنے سے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، ہم نے اس فتنے سے اپنے ملک کے آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا یہ حصہ ہے۔ ہم نے کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنی ہے، ان کی شفاعت کی امیدواروں میں ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آج ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کس منہ سے اپنے نبی کے سامنے کل کھڑے ہوں گے؟ کل قیامت کے دن جب ان کی شفاعت کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے کل قیامت کے دن نجات اگر ممکن ہے ایک مسلمان کے لیے تو صرف اپنے نبی کی شفاعت سے۔ ہم کس منہ سے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یا رسول اللہ میری بھی شفاعت فرمائیے، کہ آج ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے ان کی محبت اور عشق میں جو ہم پہ امتحان آیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ان ساری باتوں کو ہم نے سوچنا ہے اور ان کو یکسر یاد رکھیے، نظر انداز کبھی بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم۔